تو میرے تمام چاہنے والوں کو حیدر علی کا سلام۔ الحمدللہ رات کو موسم بڑا پیارا تھا اور دن کو بھی اللہ خاص اچھا خاصا موسم بنا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چھت پر ہوں، سورج نکلا ہوا ہے۔ یار نہ پتہ نہیں میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اگر ویورز کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی جو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں بتا دیں۔ شاید نائٹ شفٹ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ میں جب بھی سورج میں جاتا ہوں تو میری آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑا عجیب سا درد ہوتا ہے، جبن سی ہوتی ہے، روشنی سمجھے نا کہ دیکھی نہیں جاتی چیز کوئی۔ اس کے بعد پھر کوئی گھنٹہ دو ہونے کے بعد پھر جا کے سکون ملتا ہے آنکھوں کو۔ ایک دو گھنٹے تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں، اور جب کمرے میں جاؤں گا تو بالکل عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے آنکھوں کے ساتھ، بالکل تنگ پڑ جاتا ہے۔ اور آپ سنائیں، ہر بار کہو گے آپ میں دکھڑا سنانے لگ گیا، آپ سنائیں کیسے حال چال چل رہے ہیں آپ کے، اور روز آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ میں چلتا ہوں تھوڑا یار چھاؤں میں جا کے بیٹھتا ہوں، دھوپ میں تو کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، نہ بیٹھا جا رہا ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے ایک دوست آگے کہتا ہے یار نہ مجھے سورہ رحمان نیٹ پہ نکال کے دے دے، اس کی تو کچھ نا تشریح میں نے دیکھنی ہے۔ تو میں اس کو بتانے لگ گیا تشریح اس کی، وہ کہتا ہے یار نہیں مجھے سمجھ نہیں یار، مجھے تو پھر بتا دے۔ تو میں نے اس کی تشریح نکالی تھوڑی سی، اس کی نا مطلب جو اس کی ریسائٹیشن تھی وہ اس کی پڑھی لکھی۔ تو اس کے بعد نا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ رحمان کے اندر خدا نے نا کتنے پیار سے نا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک شاعر نے شاعری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو قرآن کے آیتیں ہیں نا ان کو اس طرح بڑا پیار سے پرویا ہے، ایک ایک چیز دیکھو کیسے بیان کی ہے۔ ویسے بھی دنیا کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ انسان ایک نا خدا کی بنائی مخلوق ہے، جن ہے، انس ہے، دنیا کی ہر چیز خدا نے بنائی ہے۔ تو خدا نے اس کے اندر ایک گیٹ اپ رکھا ہے، ایک سیٹ اپ رکھا ہے ہر چیز کا، وہ اگر اس لحاظ سے نہیں ہوتی، اس ترتیب سے نہیں ہوتی تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جیسے دیکھو اب سورج صبح کے وقت نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، تو چاند رات کو نکلتا ہے اور صبح سحر سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اپنے ٹائم تھوڑا تبدیل کر دیں یا کوئی مسئلہ بنا دیں تو کائنات کے اندر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب دریا ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، اگر وہ اپنی جگہ تبدیل کر لیں یا اپنا وہ سم تبدیل کر لیں تو وہ دنیا کے لیے کتنا بڑا وبال جان بن سکتا ہے۔ اس طرح انسان کی آپ چیزیں دیکھیں، انسان کو جو انسان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی انسان نہ شکر کرنے کے بالکل نزدیک نہیں جاتا، اور انسان بالکل ناشکری پہ تلا ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان سب سے بڑا ناشکر پایا گیا ہے اس دنیا کے اندر۔ دنیا کی ہر چیز ہے، صبح کے وقت اب دیکھتے ہیں سارے پرندے اٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اللہ تعالیٰ کو ان کو جو کھانا دیتا ہے دن کا۔ حالانکہ انسان وہ ہے چیز جس کو خدا نے اس کے کل کے کھانا بھی اس کے لیے مطلب اس کے ساتھ وہ پارسل کیا ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیں نا ہمارے بینک میں پیسے پڑے ہیں، ہمارے پاس پیسے پڑے ہیں، تو ہم کھانا ہمارے پاس کل کا کھانا پڑا ہے، ہمارے پاس کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ہر چیز ہے، گاڑی ہے، بینک ہے، اس کے بعد کمرے ہیں، گھر ہے، تو ہر چیز ہمارے موجود ہے۔ لیکن وہ پرندے ہیں، وہ حیوانات ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ کسی کے اوپر انحصار کرتے ہیں، وہ پھر بھی صبح کے وقت اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک انسان ہے جو صبح کے وقت نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور اس کو غفلت کی نیند کہا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں انسان کتنا بڑا ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز کی کمی دی ہے کہ ایک انسان، میں صبح کے وقت آ رہا تھا تو ایک بندہ نا اس کی ٹانگ نہیں ہے سائڈ پہ، وہ ادھر PWD روڈ کے اوپر کئی بار گزرتا ہے، تو وہ یہاں پہ مانگتا نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پہ نا ایک اپنی مزدوری اس نے ایک ریڈی لگائی ہوئی ہے، شاید اس میں وہ سویٹ کارن بیچتا ہے، پتہ نہیں کیا بیچتا ہے وہ، تو وہ لے کے گزر رہا تھا، اس کی ٹانگ نہیں ہے بیچارہ نا، تو اس کی وہ بیساکھی مطلب نا ہیلپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا یار دیکھو نا وہ بندہ اس حالت میں بہت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بھی ہر چیز ان کی درست ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ مانگنے کی عادت ہوتی ہے ان کو۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہدایت دے، اللہ ایسے لوگوں کی اور کوئی ان کی مطلب نا کوئی ان کی تکلیف دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، لیکن وہ انسانوں سے جب مانگنا شروع کرتے ہیں تو اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی تو رب ہوں، مشرقین دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ تو اسی بات پہ وہ دوست اصل تشریح ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ دونوں مشرقیں کون سی ہیں، دونوں مغربی کون سی ہیں۔ تو دونوں مشرق سے مراد جو میں اپنے تعین سے لیتا ہوں کہ ایک مشرق ہے زمین کے اندر، اور ایک مشرق اللہ تعالیٰ نے جو اپنا عرش معلیٰ اوپر بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہے، مطلب جنت کے اندر جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم پر بنایا ہوا ہے، جہاں پہ وہ جیسے یہاں خانہ کعبہ نیچے ہے تو اوپر عرش معلیٰ ہے، تو مطلب جو مشرق ہے زمین کی اور مشرق عرش معلیٰ کی، دونوں کا مالک اللہ ہے، اور جو مغرب ہے زمین کی اور جو مغرب ہے آسمان کی عرش معلیٰ کی، اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں جنوں کو پیدا کیا ایک مٹی سے، اور ایک جو مطلب نا کھنکھناتی مٹی، ایک ٹھیکری سے، جیسے اب ایک ٹکڑا ٹوٹتا ہے پتھر کا، اس سے مطلب میں نے انسان کو پیدا کیا، اور جن کو آگ سے پیدا کیا، تو تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
کیسا پیاری اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت بنائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے۔ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں پر ایسی عورتیں ہیں جن کو آج تک کسی انسان یا جن نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جنت کے اندر زمرد اور زعفران اور اس طرح کے جو قیمتی پتھر ہیں، جو قیمتی چیزیں ہیں دنیا کے اندر آپ سمجھتے ہیں، وہ اس چیزوں سے دنیا کے اندر وہ جنت کے اندر پتھر بنے ہوئے ہیں۔ اور جنت کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت کے اندر شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر مطلب ہیں، کھجور ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا نا آگے چل پڑ کھڑے ہوئے نماز کے اندر ہی۔ تو کوئی صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ نے پوچھا ہے نبی کوئی نئی وحی آئی تھی یا کیا سین تھا یا نماز کا کوئی طریقہ چینج کر دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز کے اندر ہی مجھے جنت کا نظارہ دکھایا گیا تو میں نے وہاں سے کھجور کا ٹکڑا دینا چاہا آپ لوگوں کے لیے تو مجھے منع کر دیا گیا۔ تو صحابہ نے فرمایا یا اللہ کے نبی یہ کیوں یا ایسا کیوں کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کھجور کا ٹکڑا زمین پہ آ جاتا تو روح زمین کے انسان اسے کھا لیتے ورنہ وہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی تو جنت بنائی ہے نا۔ دیکھو نا، اگر اللہ ایک کریٹر ہے، وہ ایک بیٹھا ہے، وہ سکون سے اپنی زندگی بنا سکتا ہے، لیکن انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے لیے ہی جنت بنائی۔ 70 حوروں کا سسٹم اس نے انسانوں کے لیے ہی بنایا۔ اس کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، وہ انسانوں کے لیے ہی ہیں۔ اس کے اندر محل بنائے گا وہ خالی کس کے لیے کہ انسان کے اندر انسان کی نفسی خواہش ہے ایک محل کی، اللہ تعالیٰ کی خواہش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نفسیانی خواہشات سے پاک چیز ہے، وہ اس کو نہ موت آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ایک برحق چیز ہے، اس لیے کہ وہ اس نے انسانوں کے لیے ہی ہر چیز بنائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ایک انسان کو اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، اور انسان کو ایک ماں سے زیادہ پیار کوئی چیز نہیں کر سکتی دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان کو 70 گنا اس کی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، وہ کس وجہ سے جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حقوق العباد کے اندر میں کوئی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ جو انسان کسی ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ اس کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ وہ اگر وہ انسان اس کو معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، وہ اس کی عزت میں بڑھاؤں گا جو اس کو معاف کر دے گا، اور جو نہیں کرتا اس کے قیامت کے دن ہم اس کا حساب کریں گے۔ اور حقوق اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرا اور میرے بندے کا مسئلہ ہے، وہ میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اور یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ یہ نہیں کر رہے، روزہ رکھ کے آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ بھائی اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ میرا میرے بندے کا مسئلہ ہے، تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس کے اندر ایک انگلی یا تنقید کرنے والے یا اس کو تحقیق کا نشانہ بنانے والے؟ یا دیکھو نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ بنائی ہے، اس کا بھی ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو دنیا کے اندر کتنے اندھے انسان پائے جاتے ہیں، ان کو دنیا دیکھنے کا خدا نے موقع نہیں دیا، اور ہمیں جو موقع دیا ہے ہم کیا برائی دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہمیں یہ مطلب اس کو خرچ کرنا چاہیے ہماری آنکھ کو۔ دیکھو نا، دنیا کے اندر سب سے بڑے جو کیمرے، اتنے وی آئی پی قیمتی کیمرے، قیمتی لینسز بنائے گئے ہیں، لیکن وہ انسانی آنکھ کے قابل نہیں ہیں۔ دیکھو ایک دنیا کے جتنی بڑی سسٹم ہے، جتنے بڑے موبائل یا جتنا بڑا سسٹم بنایا گیا، اس کو ایک بجلی دینی پڑتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری بجلی کے اوپر چل رہا ہے، ہم اس کو مطلب ایک ایندھن کے طور پہ ہم اس کو کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی چیز انسان ایسی بنا پایا ہے جس کو وہ خالی خوراک دے، جیسے روٹی دے یا پانی دے یا چاول دے تو وہ چلتی رہے، اس کی چارجنگ ہوتی رہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ واحد ہم ہیں جس کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے اور ہم اس کی کریشن ہیں، تو وہ واحد مخلوق ہم ہیں۔ ہم انسان اور حیوان ہیں کہ جو خوراک کھا کر پانی پی کر زندہ رہ سکتے ہیں، اور ہماری چارجنگ اسی پہ ہے۔ اور ہماری دیکھیں آنکھیں سب سے بڑا ایک اللہ کا ایک نظارہ ہے کہ دیکھیں نا، انگریزوں نے کتنا 100 سال لگا کے انہوں نے جا کے ایک کیمرہ ایجاد کیا، اور کیمرے میں خالی وہ ایک پکچر یا ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور اس طرح مطلب رک کے ویڈیو چل سکتی ہے۔ مطلب اچھا کہ موبائل لے لیں، اس سے بہت دھیمی ویڈیو بھی چلائیں تو وہ رکے گی، لیکن واحد آنکھ ہے، اس سے آپ ایک سیکنڈ کی، میں کہتا ہوں کہ ایک نینو سیکنڈ کا 100واں حصہ ہوتا ہے نینو سیکنڈ، اس کے اندر بھی اگر کوئی ہلچل ہوتی ہے نا، ایک مکڑی کے اندر بھی، اس کی ٹانگ کے اندر کتنی بریک ٹانگ ہو مکڑی کی، اس کے اندر بھی ہلچل ہماری آنکھ محسوس کر لیتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ اگر یہ انسان کی بنائی ہوتی تو اس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں، میں کہتا ہوں اس کے اندر اگر یہ انسان بناتا اگر یہ کریشن انسانوں کی انسان بناتا تو اس کے اندر لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں
میں کہتا ہوں اربوں خربوں اس کے اندر ڈیفالٹس نکلتے، فالٹس ہوتے، لیکن یہ کریشن اللہ تعالیٰ کی ہم ہیں، وہ کریٹر ہے، اس نے ہمیں اس طرح بنایا کہ ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی ہمارے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی ڈیفالٹیشن نہیں ہے، کس وجہ سے کوئی ہمارے اندر ٹربل نہیں ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج کل کے دیکھ لو کہ انسان کس چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے، انسان دنیا داری کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ انسان دنیا میں نکلتا ہے، صبح اٹھتے ہیں، کچھ لوگ ماشاء اللہ کہ بالکل نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو یہ تنقید نہیں بناؤں گا، لیکن ان کو ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ہمیشہ نماز قائم کرو، نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور یہ جنت کی کنجی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو بلا رہا ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جو آپ کے فائدے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، وہ واحد اللہ کی ذات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا پیار کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب گناہ کر لو میرے سے توبہ کر لو سچے دل سے، میں فوراً معاف کر دوں گا۔ ایسا کوئی بندہ ملے گا دنیا کے اندر؟ اور نہیں ملتا کبھی بھی۔ آپ کسی کا قتل کر دو، آپ اس کے پاس، اس کے والد صاحب کے پاس چلے جاؤ، اس کے بھائی کے پاس چلے جاؤ، مجھے معاف کر دو، ہو سکتا ہے بہت، میں کہتا ہوں ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو آپ کو معاف کر دے، وہ بھی دل سے آپ کے ساتھ نفرت رکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر چیز بالکل پچھلے گناہ سارے معاف کر دوں گا، پھر تو میرا بندہ بن جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک انسان کو جب بیماری آتی ہے یا کوئی ٹینشن آتی ہے تو وہ تب ہی اللہ کے قریب، کیونکہ اللہ اس کو دیتا ہی بیماری ٹینشن اس لیے کہ تاکہ وہ میرے اور قریب ہو، اور جو اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں سمجھو اللہ ان کو اور دور کر دیتا ہے۔ اس طرح ہمارے کان ہیں خدا نے بنائے ہیں، یہ دیکھو نا، یہ دنیا کی ہر آواز سن سکتے ہیں۔ اب جسم کے جیسے حیوانات ہیں ان کے اپنے کان ہیں، ان کی اپنی ایک ایکو ہے، ایک فریکوینسی ہے، تو وہ ایک اپنی آواز سن سکتے ہیں، اپنی ایک مخصوص آواز سن سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کسی اور ملک کی زبان کیسے لگے گی ہمیں؟ جیسے اب ہمارے سامنے چائنا والا بولے گا تو ہمیں اس کی چائنا زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں یار یہ کیا کہی جا رہا ہے۔ کسی اور ملک کی سمجھ لیں کہ کوئی ساؤتھ افریقہ کا بولتا ہے، کوئی انڈونیشیا کا بولتا ہے، کوئی دبئی کا بولتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یا پتہ نہیں کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح حیوان بھی اپنی زبان بولتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر سسٹم کے الگ سسٹم بنایا ہے، کیونکہ دیکھو نا، ہم خدا کے کس نعمت کا اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں کہتا ہوں وہ کاؤنٹ کے زمرے میں آتی ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان کے تھم پرنٹس، ایک فنگر پرنٹس اور ایک پورے ہتھیلی کے پرنٹ اور پاؤں کے پرنٹ، دنیا کے اندر 6 خرب انسان پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 6 خرب سے اوپر انسان پائے جاتے ہیں، اور 6 خرب انسان کے کوئی بھی چیز، کسی بھی انگلی کا، کسی بھی پاؤں کی انگلی کا، کسی بھی پاؤں کا، کسی بھی ہینڈ کا، کسی بھی تھم کا کوئی فنگر پرنٹ نہیں ملتا۔ اور ایون سب سے مختلف جو چیز ہے انسان کی وہ ڈی این اے ہے۔ ایک سائنس ایجاد اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن آج کے دور میں بھی سائنس کہتی ہے کہ وہ ایک کسی انسان کا ڈی این اے پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ وائی ہی کانٹ پروڈیوس اے ڈی این اے آف اے ہیومن، بیکاز کیونکہ اس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، کیونکہ یہ کام صرف اللہ نے کیا ہے۔ کب آپ انگریزوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو، میری تو ہوتی رہتی ہے، میرے دوست ہیں اچھے خاصے، ان سے میں کئی بار پوچھتا ہوں سوال کہ آپ مسلمانوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود آپ ایک ہیومن کا ڈی این اے تک نہیں بنا سکتے۔ تو وہ مجھے آگے سے جواب دیتا ہے بھائی ہمارا اتنا عقیدہ ہے کہ ڈی این اے کسی ایسے کریٹر نے بنایا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور میں نے اسے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے۔ کہتا ہے وہ جو بھی ہے میں اسے نہیں جانتا، لیکن میں اس کے ہاتھ چوموں گا جس دن مجھے اس کا چہرہ نظر آئے گا کہ اس نے بنایا ہے۔ حقیقت ہے ڈی این اے اتنی پیچیدہ اور اتنی کرٹیکل چیز ہے، دے آر سو مچ کرٹیکل ان ڈی این ایز۔ جب ڈی این اے تو ڈی این اے ہے، آر این اے بھی کوئی پروڈیوس نہیں کر سکا آج تک، رائبو نیوکلک ایسڈ بھی کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتا، ڈی ایکسی رائبو نیوکلک ایسڈ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک رائبو جو آر این اے ایک ہیومن باڈی کے اندر جو ہوتے ہیں وہ بھی کوئی سائنس آج تک ایجاد نہیں کر سکی، ڈی این اے تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ تو ڈی ایکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہیں، وہ تو اتنے ہیوی قسم کے کرٹیکل ان کا مطلب فارمولہ ہوتا ہے، ان کا ایک ٹپیکل سائنس ہوتی ہے ان کے اندر، کہ وہ سائنس خالی اس کی کاپی کر سکتی ہے
سائنس اس سے کوئی اور چیز بنا سکتی ہے، اس کا ڈی این اے مکس کر سکتی ہے کسی دوسرے ڈی این اے کے ساتھ، لیکن نیا ڈی این اے نہیں بنا سکتی۔ تو وہ ڈی این اے بنانے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور دوسروں کی بھی تلقین کرنی چاہیے، اور تاکہ دوسرے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم زیادہ شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں تاکہ اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اب میرے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اپنے اوپر پہلے، والدین کے اوپر، گھر کے اوپر، اپنی ماں باپ رشتہ داروں کے اوپر، اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سارا ہی اٹھا کے دے دیں، ہاں اتنا، اگر آپ 5 روپے کما رہے ہیں تو کم سے کم 1 روپے اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں، آپ 5 لاکھ کما رہے ہیں تو کم سے کم آپ 50,000 تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سارا 5 کا 5 لاکھ یا 4 کا 2-3 لاکھ ہی دے دیں، نہیں، آپ اتنا دیں جتنے آپ کی ایک حیثیت آپ رکھتے ہیں، آپ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آپ انسانی نفسیانی خواہشات سے تھوڑا دور رہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر اگر آپ انسانی نفسیانی خواہشات سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہوگی۔ اور آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔